دیکھیے جی، آج کا دن جو ہے نا وہ ہر سال میں ایک یہ دن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں اگلے فسکل ایئرز کے لیے پلاننگ کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات دیکھنے کی ہے بجٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ پور مینز فرینڈلی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات اس لیے ہے کہ اس سے ایک لارجر نمبر آف پاپولیشن جو ہے، بلکہ میجورٹی آف پاکستانی نیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اپیرنٹلی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں بالکل بھی، میں ایک لے مین کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں۔ جو اپیرنٹ تاثر ملا ہے آج اس بجٹ سے وہ یہ ہے کہ غریب کے لیے تھوڑی سی زندگی آسان کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بنیادی فیصلے کیے گئے ہیں اس کا تو جیسا میں نے کہا کہ اوور دا ایئر پتہ چلے گا وہ کس حد تک کامیاب ہے۔ جو چند چیزیں میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سرکاری ملازمین ان کی تنخواہوں میں 15% اضافہ جو ہے وہ یقینی طور پر ان کا پریشر بہت حد تک ریلیز کرے گا، اور 5 دن سے دھرنا دے کے جو فیڈرل امپلائیز بیٹھے ہوئے تھے وہ آرام سے اٹھ کے خود چلے گئے، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس میں ان کے لیے ریلیف ہے۔ ایک اس طرح پینشنرز کے لیے بھی باوجود تمام تر پریشرز کے لگ تو یہ رہا تھا کہ بالکل کوئی اضافہ نہیں ہوگا، پینشنر جو ہیں ان کے بھی 5% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ دو باتیں جو بہت ضروری ہیں سمجھنا، ایک تو یہ کہ جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں جس طرح IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کے پریشر کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، ان کی کنڈیشنلٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ تو ہے ایکسپرٹس کا کام، وزیر خزانہ جانے اور ان کی FDR جانے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر حکومت بچت کی طرف دیکھے، جو کہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے بجٹ کا پریشر کم کرنے کا، اس میں ہمیشہ ہم نے سنا کاسمیٹک قسم کی چینجز کی جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پٹرول جو دیا جاتا ہے سرکاری افسران کو، اس میں 40% کٹوتی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد نئی گاڑیاں خریدنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ وزراء کے سیکٹریوں کے جو غیر ملکی دورے ہیں اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 5 دن کا ورکنگ ڈیز تھے ہفتے کے، وہ ریوائیو ہو گئے ہیں، یعنی اب 5 دن کام کرنا پڑے گا ہفتے میں۔ اس سے یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں بچت کے ہیں۔ یہ تو ہیں وہ جو سرکاری احکامات جاری ہو گئے ہیں اور سرکار اس کے اوپر امپلیمنٹ کرائے گی۔ اسی طرح کے کچھ اقدامات وہ ہیں جو عوام اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ پانی کا نل کھلا چھوڑنے سے لے کے بجلی ہر وقت چلتے رہنے، اور AC جو ہیں کمرے میں کوئی ہو یا نہ ہو اس کے چلتے رہنے سے پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہو جاتا ہے اگر عوام الناس کوشش کرے۔ حکومت کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان نیسیسری اخراجات ہیں اس کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ پبلک سیکٹر کے بارے میں مجھے اتنا اس میں کوئی خاص نظر نہیں آیا۔ فوڈ اور زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے بارے میں میری سیریس ریزرویشن ہے کہ لیزر کے سے زمینوں کو لیول کرنے کے بجائے یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیڈ ریسرچ پہ پیسہ زیادہ لگائیں۔ یہ جو ایڈیبل آئل ہے، یہ جو دالیں ہیں، یہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں نا، تو اس کے لیے کوئی کلیئر کٹ پروجیکٹ آنا چاہیے۔ لفظوں کے اوپر نہ چلے، ہمیں عملی طور پر بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کو جی ایک دم خیال آ گیا فلم انڈسٹری کی مدد کرنے کا، تو 1 ارب روپیہ انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے مختص کر دیا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے ایک بات پہ، کہا گیا جی کہ جو لوگ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں، ہم ان کو سولر کا جو پینل ہے وہ خریدنے کے لیے مدد کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، 200 یونٹ کے لیے سولر انرجی پہ جو آپ لون دیں گے وہ کیا ہوگا؟ کچھ بات ایسی کیا کرو جو قابل عمل بھی ہو۔ اب یہ لاکھوں لوگ 200 یونٹ والے دھکے کھاتے پھریں گے، بینکوں کے لوگوں کے پاس جاتے پھریں گے کہ جی ہمیں لون دے دو، ہم نے سولر انرجی استعمال کرنی ہے۔ سوچو کیا کرنا چاہتے ہو۔ یو آر کنفیوز آن دس ایشو۔ باقی رہی ایک فقرہ، اس کے بعد اٹ ول گو ٹو مسٹر جاوید اقبال، the man who really matters in this game plan۔ یہ ہے کہ جی مسئلہ یہ بخاری صاحب کہ آپ کہتے ہیں ٹیکس لگائیں۔ میں بھی سرمایہ داروں کا مخالف ہوں۔ میں ان لوگوں کا مخالف ہوں جن کے پاس کھربہا روپیہ ہے اور وہ ٹیکس لاکھوں میں دیتے ہیں، باقی ٹیکس کا وہ جواب دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور عدالتیں پھر سال ہر سال ان کی درخواستوں پہ فیصلہ نہیں کرتی۔ دوسری بات ہے ہمارے وہ طبقات جو پیسہ کماتے ہیں منڈیوں میں، جو آڑتی ہیں، یہ بات جو جاوید کل کہہ رہا تھا وہ پھر میرے خیال میں نام بتائے گا ان سے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اگر ہم سرمایہ دار کو زیادہ ٹائٹ کریں گے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنا سرمایہ ان ممالک میں لے جائے جہاں پہ ٹیکس کی شرح کم ہے؟
اس پہ بھی ذرا کچھ روشنی ڈالیں آپ جو ماہرین بیٹھے ہیں. یہ آپ نے بڑی بات کی ہے, یہی میں کہہ رہا تھا. آپ زیادہ کریں گے تو یہ پھر آف شور کمپنیز لائک پینما, گرنزی, نیو جرسی, یہ برطانیہ سے سب لے گئے تھے جب ٹیکسیشن بہت ہائی ہوئی تھی, اور یہ اسی لیے سیف ہیونز انہوں نے بنا دیے تھے, اور یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. اسی طرح فلائٹ آف کیپٹل بھی آگے جائے گی, سو اس پہ غور کرنا ہے. لیکن کریں کیا پھر؟ What is to be done? That is the important thing. یہ جاوید پیسے آئے گا کہاں سے؟ یہ بھی جاوید بتائے گا. لیکن ایک جو چیز ابھی انوائرمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے, میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو درخت لگائے ہیں یہ غلط درخت لگائے ہیں, اینڈ دے ور ناٹ کنڈیوسو ٹو دیٹ ایریا, اور اسی لیے آپ کی جو برڈ لائف ہے وہاں سے اڑ کے چلے گی. انوائرمنٹلسٹ سے آپ پوچھیں, یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن بجٹ پہ آپ بتائیں جی, یہ جو ڈیفیسٹ بھی ہے, اور یہ جو میں نے ان سے سوال کیا تھا ذرا اونچا تھا. بجٹ میرے لیے تو ایک رسمی کارروائی تھی, اس لیے کہ جو بجٹ آنا تھا وہ پہلے آ چکا تھا, پیٹرول کی شکل میں, بجلی کی شکل میں, گیس کی شکل میں, اور جو اس وقت قوم لوڈ شیڈنگ کے کرائسس دیکھ رہی ہے, تو عوام کے لیے تو بجٹ آ چکا ہے. جو مہنگائی آپ کہہ رہے تھے وہ منی بجٹ تھا. ٹھہر جائیں, ہاں منی بجٹ نہیں. اس ملک میں ہر مہینے, ہر دوسرے مہینے جب حکومت آتی ہے یہ آتا رہتا ہے. مہنگائی کی شرح کدھر ہے اس ٹائم؟ اوور 16%. حکومت کہتی ہے, میں اب بجٹ کی بات کروں گا, بجٹ میں جی ہم 11.5% ٹارگٹ کر رہے ہیں. او یار خدا کا واسطہ سچی گفتگو کرو, اس قوم کو اب بیوقوف مت بناؤ. کب تک ہم بناتے رہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم 5%, اور ماہرین معیشت پورے پاکستان کے یک زباں ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بجلی کو جس لیول پہ پہنچا دیا ہے, جس لیول پہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کو لے گئے ہیں, جس لیول پہ گیس ہے مل نہیں رہی ہے, جس طریقے $200 سے اوپر کا ہے, آپ کی اکانومی نے سلو ہونا ہے اور انفلیشن 20% سے اوپر جائے گی. اور یار 20% سے اوپر جائے گی تو پھر آپ 5% جی ڈی پی گروتھ کیسے حاصل کریں گے؟ سب سے بڑا ایشو یس 5% جی ڈی پی گروتھ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب آپ کی اکانومی اوور ہیٹڈ ہو جائے گی, جو کر گئے تھے عمران خان 6% پہ لے جانے کے لیے, تو آپ صرف اس کو عمران خان کا جو امیج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فکر دے دیا 5% کا, جس کا شہباز شریف نے پھر پوچھا تھا فائنانس منسٹر سے کہ آپ 6 کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, ہم ڈالر کہاں سے لائیں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بات اور اس جو بجٹ پیش کیا اس کے مطابق آپ 3.5 یا 3.4% سے اوپر گروتھ لے ہی نہیں سکتے.